الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم الانبیاء اما بعد۔ نبی رحمت، ہادی عالم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، کائنات کے سردار، دو جہاں کے بادشاہ، ہم سب کے کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا، آپ کے آرام فرمانے کا انداز، اوقات اور اس سے متعلق معمولات کیا تھے، آئیے اس بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جاتے تھے اور آدھی رات گزرنے کے بعد بیدار ہو جاتے، اور بیدار ہونے کے فوراً بعد یعنی جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے تھے، پھر وضو کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جاتے، نماز پڑھتے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہیں تھے، چنانچہ جب ضرورت ہوتی تو آپ آرام فرماتے اور دائیں طرف، دائیں کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے، اور ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے، حتیٰ کہ ذکر کرتے رہتے اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ جب آپ آرام فرمانے کے لیے بستر پر آتے تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، آپ شکم سیر نہیں ہوتے تھے، یعنی کھانے کے فوراً بعد نہیں سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بچھونا بستر بچھا کر آرام فرماتے۔ عام طور پر آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی، آپ تکیہ پر ٹیک لگائے کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر آرام فرماتے، اور فرمایا کہ سب سے اچھی نیند دائیں جانب کی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اعتدال والی ہوتی، یعنی ضرورت کے مطابق سونا بھی اور جاگنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں ایک طویل حصہ نوافل میں، عبادت میں مصروف رہتے، پھر کچھ عبادت کرنے کے بعد دوبارہ آرام فرماتے، پھر بیدار ہو جاتے، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے۔ تو ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی دیکھ سکتا تھا، اور جو یہ چاہے کہ میں آپ کو رات کے وقت عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی دیکھ سکتا تھا، دونوں معمولات تھے۔ بستر کے بارے میں امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے خیال ہوا، ام المومنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے خیال ہوا اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے، یعنی پہلے 2 تہیں ہوتی تھی اب 4 تہیں بن جائیں گی، نرم ہو جائے گا۔
میں نے اس طرح بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سوال فرمایا، دریافت کیا، میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا، وہی روزانہ کا بستر تھا، بس رات کو میں نے اس کو چوہرا کر دیا، 4 تہیں بنا دی تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ تو دو جہاں کے سردار نے فرمایا، اس کو پہلی حالت میں رہنے دو، اس کی نرمی نے رات کو مجھے تہجد کے لیے بیدار ہونے سے رکاوٹ بنی۔ اکثر احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا بستر کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا، کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ بہت سی احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا کے آرام سے، راحت سے کیا غرض؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام کر لینے کے لیے کسی درخت کے سائے میں نیچے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، سانس لینے کے بعد آگے چل پڑا۔ بس ہماری منزل تو آخرت ہے، جنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر دیکھا کہ ٹاٹ بچھا ہوا ہے، بوریا ہے، تو انہوں نے ایک بستر تیار کیا جس میں اون بھری اور تیار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ نئی چیز رکھی ہے۔ فرمائے، کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے بستر بنا کر۔ ارشاد فرمایا، اس کو واپس کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی، مجھے وہ بہت پسند تھا، اچھا لگا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس کرنے کو، لیکن آپ نے اصرار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو اللہ جل شانہ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو میں سمجھ گئی کہ یہاں کی غربت اختیاری ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں ساری نعمتیں آ سکتی ہیں، تو میں نے فوراً واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک بوریے پر آرام فرماتے، اس کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں دیکھ کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور یہ قیصر و کسریٰ، یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ تو ریشم مخمل کے ان نرم بستروں پر آرام کریں اور آپ اس چٹائی پر، بوریے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقیٰ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت دائمی ہے اور زیادہ قیمتی اور اچھی نعمتیں ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بوریے پر، چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے، اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی اور ہم نے اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی یوں ہی روزانہ
سوتے رہیں گے، جاگتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب موت کی نیند سو جائیں گے تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر میدان حشر میں جمع فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر آخری 3 سورتیں 3 بار پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا 3 مرتبہ ایسا کرتے، سر سے ابتدا کرتے، پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر باقی بدن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوتے وقت کی مختلف دعائیں ثابت ہیں اور مختلف صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی صورت سوتے ہوئے پڑھے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو اس کے جاگنے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات کا پڑھنا بھی ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سورہ ملک، تبارک الذی کا پڑھنا، سورہ الف لام میم سجدہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سونے سے پہلے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے ہوئے ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رات کو جب بھی بستر پر سونے کے لیے آئیں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہماری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی، ہمیں پھر رہنے کے لیے، رہائش اور آرام کے لیے ٹھکانہ عطا کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے، نہ انہیں کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے صبح سے لے کر شام تک جو نعمتیں استعمال کی ہیں ان کو ذہن میں لایا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے بہت سے بزرگوں کا معمول رہا بستر پر آ کر الحمدللہ ایک ایک نعمت کو سوچتے، صبح اٹھتے تھے پھر یہ کیا، پھر یہ سارے کام ٹھیک ہوتے ہوتے ہر قدم پر، ہر عمل پر الحمدللہ۔ تو شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی ٹاٹ پر، کبھی بان کی بنی ہوئی چارپائی پر یا صرف چمڑے پر زمین پر آرام فرمایا کرتے۔ کبھی آرام کے لیے تکیہ بھی لگا لیتے، کبھی بیٹھنے کے لیے بھی تکیہ لگا لیتے۔ جس ٹاٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اس کو صرف 2 تہہ کر کے بچھانے کا حکم فرماتے۔ آپ آرام فرماتے تو آپ کے سانس کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، اور لیٹنے میں کبھی چت لیٹ جاتے، کبھی پاؤں پر پاؤں رکھ کر بھی آرام فرماتے، لیکن اس بات کا خیال رکھتے کہ سطر نہ کھلے، اس طرح نہ لیٹتے کہ جس سے جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے وہ ظاہر ہوں کسی بھی طرح۔ اس طرح لیٹنے سے منع بھی فرماتے، الٹا لیٹنے سے منع فرماتے۔ اور عشاء سے پہلے سونے سے منع فرماتے، آپ کبھی نہیں سو عشاء سے پہلے، لیکن عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے جاگنے سے منع فرماتے۔ اور رات کو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے جس میں روشنی کا انتظام نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو آرام فرماتے تو پہلے ناپاک جگہ کو دھو لیتے، پھر وضو کر کے سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلتی، قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا، بیت الخلاء جانا ہوتا تو صرف ہاتھ اور چہرہ دھو لیتے، کلی کر لیتے۔
سونے سے پہلے آپ کپڑے تبدیل کرتے تھے، تہبند تبدیل فرما لیتے تھے۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو 3 دفعہ جھاڑ لیتے تھے۔ رات کو آرام فرماتے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی رکھی ہوتی تھی ضرورت کے وقت میں، چونکہ اس وقت یہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے تو اس میں پیشاب کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا کہ رات کو سونے سے پہلے سرما آنکھوں میں ڈال لیتے تھے، اور وہ سرما ایسا تھا جس سے آنکھوں کی صفائی ہو، 3 سرائیاں ہر آنکھ میں لگاتے۔ رات کو جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کچھ روایات ہیں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف بیان کیا گیا۔ رات کو، دن کو سونے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، کیا دعائیں تھیں، کیا اعمال تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک ایک عمل سن